بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اولاد کے حق میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 11 کا پہلا حصہ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے میراث کے حصے کو اور میراث کو بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کے سورۃ النساء کے اندر جو میراث کی تفصیلات ہیں وہ کسی اور سورت میں نہیں ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے اس طرح، اس لیے ہم تفصیل کے ساتھ مختصر وقت میں روزانہ حصے بنا کر میراث کو تقسیم کریں گے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا سے دین کو اٹھا دیا جائے گا، علم کو اٹھا دیا جائے گا، سب سے پہلے علم میں سے جو حصہ علم کا اٹھایا جائے گا وہ علم المیراث ہوگا، میراث کا علم اٹھا دیا جائے گا۔ میں نے گزشتہ درسوں میں عرض کیا اور آج پھر کہہ دیتا ہوں، آج کتنے علماء اور کتنے لوگ ہیں جو علم المیراث کو جانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرب قیامت ہے اور قیامت کا قریب کا زمانہ ہے، اس لیے اہل میراث علماء بہت کم رہ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ سب سے پہلے علم جو اٹھایا جائے گا وہ علم المیراث کو اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا علم کا دوسرا حصہ، نصف حصہ وہ علم المیراث ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے علم میراث کو جو اہمیت دی ہے وہ کسی اور علم کو نہیں دی ہے، اس لیے علم المیراث بہت بڑا فن ہے اور بہت بڑا آسمانی اور مذہبی اور نبوی علم ہے۔ اللہ جس کو نصیب کرتا ہے یا جو اس پر عمل کرتا ہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے۔ اسلام کے ابتدائی دور کو دور مکی کہا جاتا ہے۔ مکے کا جو زمانہ تھا وہ اسلام کا پہلا دور ہے۔ اس پہلے دور میں ہی میراث کا نظام قائم ہوا تھا، تفصیلاً نہیں تھا، اجمالاً تھا۔ اسلام سے پہلے میراث کا تصور نہیں تھا۔ بچیوں کو حق دینا وہ اپنے مزاج اور اپنے شرافت اور خاندان کے خلاف سمجھتے تھے، اور نابالغ بچوں کو بھی حق نہیں دیتے تھے، غلاموں کو بھی حق نہیں دیتے تھے، دور کے رشتہ داروں کا جن کا حق بنتا تھا ان کو بھی حق نہیں دیتے تھے۔ اسلام دنیا کا سب سے پہلا واحد مذہب ہے، دین ہے جس نے اسلام نے میراث کو قائم کیا اور اس سے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ شروع اسلام کے اندر دو قسم کے میراث ہوا کرتا تھا، ایک کا نام تبنا اور ایک کا نام مواخات۔ تبنا، گود میں کسی کا بچہ لے لیا، اس کو پال لیا تو اس کو میراث کا حق ملتا تھا شروع اسلام میں۔ اور دوسرا مواخات، نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تو کچھ مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے۔ مہاجرین کو انصار کے مواخات قائم کر کے، بھائی چارہ کو قائم کر کے ایک دوسرے کے ولی وارث بنائے گئے تھے۔ یہ دونوں ختم ہو گئے جب قرآن کی یہ آیتیں آگے آ رہی ہیں، اور جب یہ آیاتیں نازل ہوئی مواخات والا، تبنا والا وراثت ختم ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو میراث کی ترتیب بیان فرمائی ہے، یہ آیت جو میراث کا قرآن میں ہے یہ کب آیا ہے؟ دو روایتیں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، بڑا مشہور حضرت جابر۔ ان کے والد حضرت عبداللہ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو ان کے شہادت کے بعد حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میرے میراث کا کیا تقسیم ہوگا؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ النساء کی 11 آیت نمبر۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے غزوہ احد کے اندر شہادت کے بعد
ان کے گھر والے اور ان کی بیوی اور بچوں نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے مال پہ قبضہ ہو گیا ہے، میراث کا کیا تقسیم ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ دوسری بات، میراث اس مال کو کہا جاتا ہے جو آدمی مر جاتا ہے، پیچھے جو مال رہ جاتا ہے اس مال کو مال میراث کہا جاتا ہے، مرنے سے بچنے والے مال کو کہا جاتا ہے۔ میراث کے اس قانون اور قاعدہ کو سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں، مختصر درس ہوگا انشاءاللہ ذہن میں رہے گا۔ سب سے پہلے میراث مرنے والے آدمی کے میراث سے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کریں گے، نہ فضول خرچی کے ساتھ نہ بالکل کنجوسی کے ساتھ، حد درمیانہ اوسط میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اس کا کفن وفن خریدیں گے، پھر قبر کھدوائیں گے اور قبر کے جو اخراجات ہوں گے، کفن کے جو اخراجات ہوں گے، دفن کے جو اخراجات ہوں گے، یہ اس کا سب سے پہلے مرحلہ میراث کا، اس کا کفن دفن اس کے میراث کے پیسوں سے، اس کی میراث کے مال سے ہوگا۔ سب سے پہلا کام ہم میراث کے اندر یہی کریں گے۔ دوسرا کام خاص طور پر ذہن میں رکھیے، دوسرا کام میراث کے اندر ہم سب سے پہلے قرض ادا کریں گے۔ اب قرض چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، سارا کا سارا قرض ادا کرنا سب سے پہلے ضروری کام میراث کے اندر، کفن دفن کے بعد دوسرے نمبر پر کہ وہ قرض ادا کریں گے۔ قرض زیادہ ہوا، اتنا زیادہ ہوا کہ اس کا سارا مال چلا گیا میراث کا، تو سارا مال چلے جائے وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، قرض داروں کو ملے گا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، میراث کے اندر وارثوں کا حق کم، مقروضوں کا حق زیادہ ہے، یعنی جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے بنسبت اس کے کسی وارث کو حق مل جائے۔ کون کر رہا ہے اس پر عمل، کہاں ہو رہا ہے عمل، اور کون قرض داروں کو تلاش کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسرا کام کہ قرض ادا کرنا ہے۔ تیسرا کام وصیت کو پورا کرنا ہے۔ مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہو، اور یہ میں نے وضاحتیں پہلے کر دی، آگے بھی وضاحت کروں گا، وصیت بالکل اخلاص کے ساتھ ہو۔ بددیانتی پر اگر کسی نے وصیت کی وہ گناہگار ہوگا۔ وصیت بالکل اخلاص کے ساتھ کرے گا اور مال کے تیسرے حصے میں کرے گا، 300 میں سے 100 میں، 3 روپے میں سے 1 روپے میں، 30 روپے میں سے 10 روپے میں وہ وصیت کرے گا۔ تیسرے حصے میں اس سے اوپر میں نہ اس کی وصیت نافذ ہوگی اور نہ اس کو وصیت کرنے کی اجازت ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اس کی وصیت تیسرے حصے کے اندر اس پر ہم عمل کریں گے۔ اس کے بعد پھر مال جو بچ جائے، کفن دفن کا خرچہ، قرض داروں کا خرچہ اور اس کے بعد وصیت کا خرچہ، یہ تینوں چیزوں کو منفی کریں گے، یہ تینوں چیزیں نکالیں گے، اس کے بعد میراث تقسیم کریں گے، اور وہ انشاءاللہ الرحمن کل کے درس میں ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، خلاصہ دے دیجیے۔